نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم۔ آیت الکرسی کے مقابلے میں کوئی کلام باطل نہیں ٹھہر سکتا، کوئی جادو، کوئی منتر، کوئی شعبہ یا کوئی شیطانی تصرف آیت الکرسی کے مقابلے میں ذرا برابر طاقت نہیں رکھتا۔ ماضی میں بعض جادوگروں نے سخت محنت کر کے شیاطین طاقتوں کو اپنے ساتھ لیا اور عجیب شعبہ دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے کوئی آگ میں کود جاتا اور کوئی ہوا میں اڑنے لگتا، مگر جب اہل حق میں سے کوئی اس کے سامنے آیت الکرسی پڑھتا تو فوراً اس کا جادو کیا ہو جاتا؟ ٹوٹ جاتا۔ جبکہ آیت الکرسی روحانی طاقتوں کا سب سے بڑا کوڈ ہے۔ آیت الکرسی کی تفسیر غور و فکر سے پڑھی جائے تو اس میں علم کا بے کران سمندر کیا نظر آتا ہے، اور اس کا ہر جملہ انسان کو عجیب روحانی ترقی اور پرواز عطا فرماتا ہے۔ آیت الکرسی کی مکمل تفسیر لکھنے کا موقع تو نہیں ہے مجھے، بس مختصر طور پر اس کے 10 جملے اور اس کا ترجمہ یہاں میں کیا کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے۔ دوسرا جملہ کون سے؟ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، موت اور محتاجی سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند، غفلت اور کمزوری سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ ہر چیز کا اصل مالک کیا ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ ہر چیز پر اسی کا حکم کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کیا کرے؟ اس کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قہر، ہیبیت اور جلال کی قیامت کے دن کوئی اس کی اجازت کے بغیر نہ بول سکے گا اور نہ کسی کی سفارش کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ مخلوق کے تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے۔ اس کے اس علم کی وسعت کہ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، جو سامنے ہے یا مخلوق سے اوجل ہے، وہ سب اس کے علم میں ہے۔ اس کے علم کے سامنے کوئی زمانے کا کوئی فرق نہیں، حال ہو یا مستقبل۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کی معلومات میں سے کسی چیز تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا مگر جانتا وہ جتنا وہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور معلومات ناقابل تسخیر ہے، کوئی ان تک نہیں پہنچ سکا۔ ہاں، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ کچھ علم اور معلومات اپنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ کرسی سے مراد یا تو واقعی کرسی ہے، اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ جیسے کہ اس کی شان کے مطابق نہ اس کے قدموں کی کوئی مثال ہے اور نہ اس کی کرسی کی کوئی مثال ہے۔ یہ عظیم کرسی اتنی بڑی کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس میں یوں سما جائے جس طرح ایک انگوٹھی کسی سے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مخلوقات بے شمار ہے، انسان کی سوچ سے بہت بلند اور بہت دور ہے۔ وَلَا يَئُودُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین کو سنبھالنا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ دشوار نہیں، اس نے ہی ان کو بنایا ہے۔ وہی اللہ پاک آسمانوں اور زمینوں کو چلا رہا ہے، وہی اس کے حفاظت فرما رہے ہیں، اور وہی جب چاہے گا اس کو ختم فرمائے گا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، عظیم قدرت، عظیم طاقت، عظیم شان کے مالک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے اور عظیم ہے، ذات بھی بلند، صفات بھی بلند، سب سے اوپر، سب پر غالب، سب پر قاہر اور سب سے عظیم اور بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 10 جملے کیا ہیں؟ ان آیت الکرسی میں کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اگر بندہ اس جملوں پر بھی عمل کر کے اللہ پاک کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا لے تو یہ آیت الکرسی اس کو تمام بلاؤں سے، تمام دشواروں سے، تمام شیطان تسخیر سے کیا کرے گا؟ بچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔